मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामी रिवायात में दजाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, जबकि अहादीस में दजाल की आमद, उसकी मुसलमानों से जंग और दजाल के कत्ल का जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर वो कौन सा मकाम है जहां दजाल कत्ल होगा। इसकी तफसील के साथ साथ हम आपको क़यामत की एक बड़ी निशानी यानी जंगे हरमजदौन के बारे में मुकम्मल आगाही फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे दरखास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस्लामी कुतुब का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि बाबे लुद का जिक्र हदीस में दजाल के मकाम कत्ल के तौर पर हुआ है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, देखा तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल का जिक्र इस तरह फरमाया कि उसके गम में मुझे बेसाख्ता रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो निकला और मैं उस वक्त मौजूद हुआ तो तुम्हारी तरफ से मैं उससे निमट लूंगा, और अगर वो मेरे बाद निकला तो फिर ये बात याद रखना कि तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है और वो यानी दज्जाल काना होगा। जब वो निकलेगा तो उसके साथ ही इस्फहान के यहूद होंगे, यहां तक कि जब मदीने आएगा तो वहां एक तरफ आकर उतरेगा। उस वक्त मदीने के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते निगरान होंगे जो उसे अंदर आने से रोकेंगे। इसके अलावा मदीने में जो बद अमाल आबाद हैं वो निकलकर खुद उसके पास चले जाएंगे। इसके बाद वो फलस्तीन में बाबे लुद पर आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजूल फरमा चुके होंगे और यहां वो उसको कत्ल करेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक एक मुनसिफ इमाम की हैसियत से जमीन पर जिंदा रहेंगे। मसनद अहमद। नाज़रीन ग्रामी, यहां अगर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जाए कि बाबे लुद कहां वाक़े है और इसकी पहचान और अहमियत क्या है, तो लुद का जुग्राफिया जानने के लिए हमें तारीख में झांकना होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज से 1400 साल कबल इस हदीस के बयान के वक्त लुद के मकाम पर एक छोटा सा गांव था। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दजाल के इस मकाम पर कत्ल की बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती थी। ताहम मुसलमान कई सदियों तक बाबे लुद की अहमियत जानने की कोशिश करते रहे। तारीखी एतबार से लुद एक कदीम शहर है। यहां पर 5250 साल कबल मसीह पुराने ज़रूफ भी पाए गए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माना कदीम में भी यहां आबादी मौजूद थी। ताहम तारीख में इसका सबसे पहला जिक्र 1500 कबल मसीह की मिस्री तारीख में किया गया। तारीख के सफर के दौरान इस शहर पर कई अकवाम का कब्जा रहा और फातिहीन ने इसको कई नाम दिए। मुख्तलिफ अदवार में यह यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की सरगर्मियों का मरकज बना रहा। 636 ईस्वी में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो यह शहर भी फतह हुआ और इसका नाम अल लुद रखा गया। लेकिन सलीबी जंगों के दौरान यह शहर मुसलमानों से छिन गया। इसके अलावा यह शहर बरतानवी राज का भी हिस्सा रहा और इस दौरान इसका नाम तब्दील करके लिडार रख दिया गया। ताहम जब 1948 में इसराइलियों ने अरबों को शिकस्त देकर इस शहर को फतह कर लिया तो इस शहर का नाम एक दफा फिर से तब्दील कर दिया गया और इसको इसका पुराना यहूदी नाम लुद दे दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर में लुद इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब से 15 किलोमीटर दूर वाक़े एक शहर है। 2007 के इख्तिताम पर यहां की आबादी का अंदाजा तकरीबन 67,000 नफूस का था, जिसमें से 80% यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। बाकी मादा आबादी अरबों की थी, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की, जबकि कुछ ईसाई भी शामिल थे। लुद शहर की मौजूदा अहमियत यहां मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की वजह से है। यह हवाई अड्डा बरतानवी राज के दौरान फौजी परवाजों के लिए तामीर किया गया था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 1948 में इसराइली हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल आने के बाद से यह हवाई अड्डा कमर्शियल, प्राइवेट और फौजी तीनों तरह की परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है। हत्ता कि ट्रेन, बस या कार किसी भी जरिए से इस हवाई अड्डे तक पहुंचा जा सकता है। इस एयरपोर्ट के 4 टर्मिनल हैं, जिनमें से 3 इस्तेमाल में हैं, जबकि चौथा टर्मिनल 1999 में तकमील के बावजूद अभी तक खोला नहीं गया। कहा जाता है कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े के पेश नज़र यहां सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इंतजाम किया गया है और यह दुनिया के महफूज तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है। लिहाजा आज लुद शहर की मौजूदा सूरत हाल पर एक नजर डालने के बाद
1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیث میں باب لد کی اہمیت کی وجہ واضح ہوتی ہے، یعنی یہاں موجود بین الاقوامی ہوائی اڈہ حدیث کی وضاحت کے تناظر میں ایک ایسا زاویہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کے دوران دجال پسپا ہو کر کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اسی ہوائی اڈے کا رخ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے اس کو بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ معزز ناظرین گرامی، دجال کا ظہور علامات قیامت میں سے ایک ہے، جبکہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی علماء حضرات نے بیان کی ہے، جسے جنگ ہرمجدون کا نام دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے، اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں بھی پیشگوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا، اور سب سے آخری جہاد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا۔ مارکہ بدل سے لے کر قتال دجال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اہم فتوحات کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگ جزیرت العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل فارس کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے اور اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ لہٰذا اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں مختلف غزوات مقدسہ میں فتح نصیب ہوئی، وہیں جزیرت العرب بھی فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ جس طرح جزیرت العرب کی فتح متعدد غزوات کا نتیجہ تھی اور فارس کی فتح کے لیے بھی مسلمانوں کو کئی جنگیں لڑنا پڑی، اسی طرح روم کی فتح سے پہلے بھی مسلمانوں کی عیسائیوں سے کئی جنگیں ہوں گی، جن میں سے بہت سی ہو چکی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، اور بہت سی آئندہ بھی ہوں گی، جو بالآخر روم کی فتح پر منتج ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ سقوط روم سے پہلے ایک جنگ ہوگی، مسلمان اور عیسائی مل کر کسی مشترکہ دشمن سے لڑائی کریں گے اور انہیں فتح حاصل ہوگی۔ دونوں آپس میں مال غنیمت تقسیم کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹیلوں والی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، جہاں ایک عیسائی کمانڈر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا صلیب غالب ہوئی۔ ایک غیرت مند مسلمان کمانڈر اٹھ کر اسے تھپڑ مارے گا، جھگڑا بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں عیسائی صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے 80 عیسائی ممالک کا اتحاد قائم کریں گے۔ گھمسان کی جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کا سارا لشکر شہید ہو جائے گا اور عیسائیوں کو فتح ہوگی۔ اس کے بعد روم فتح ہوگا۔ مارکہ روم ہی وہ آخری جنگ عظیم ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ کا ظہور شروع ہو جائے گا، اور اسے ہی ہرمجدون کی جنگ کہا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس مارکے کی تفصیل یہ ہے کہ شامی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور وہ عیسائیوں کے مردوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ لشکر شامی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے شام پر حملہ آور ہوگا۔ شام کے شہر حلب کے قریب اماک یا دابق کا مقام میدان جنگ بنے گا۔ جنگ سے پہلے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر شامی مسلمانوں کی مدد کے لیے اماک یا دابق پہنچے گا، تو عیسائی کمانڈر مدنی لشکر کے کمانڈر سے کہے گا کہ تم شامی لشکر سے الگ رہو، انہوں نے ہماری عورتوں اور مردوں کو غلام بنایا ہے، لہٰذا ہم صرف انہی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدنی لشکر کا کمانڈر کہے گا واللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کا 1/3 لشکر جنگ میں قتل ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہادت کا درجہ پائیں گے۔ 1/3 لشکر میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ باقی 1/3 لشکر فاتح ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ دوستو، شام میں عیسائیوں کو شکست فاش دینے کے بعد مسلمان عیسائیوں کے روحانی مرکز روم پر چڑھائی کریں گے۔ بری اور بحری دونوں محاذوں پر جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمان شریک ہوں گے۔
استنبول کے مقام پر اسلام اور عیسائیت کا یہ آخری مارکا نصرت الہی کا عظیم شاہکار ہوگا۔ اس جنگ میں ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مسلمان پہلی بار نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی، دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو دوسری دیوار گر پڑے گی، تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر فتح ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مسلمان روم کی فتح کے بعد ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہیں دجال کے خروج کی خبر مل جائے گی اور وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر شام کی طرف دوڑ پڑیں گے، جو کہ دجال کے خلاف مارکوں کا میدان ہوگا۔ ظہور دجال سے قبل سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہو چکی ہوگی، لہٰذا سقوط روم کا مارکا انہی کی قیادت میں سر ہوگا۔ حدیث کے مطابق آخری نشانی دجال کا قتل ہے۔ روم فتح ہونے کے فوراً بعد یہودیوں کا بادشاہ دجال ظاہر ہوگا۔ ساری دنیا کے یہودی کافر اور منافق اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ صرف ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا مقرر فرما دیں گے۔ مکہ مدینہ کے علاوہ دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جب شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں غوطہ کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا خون ریز مارکا ہوگا۔ ابھی دجال دمشق میں ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ 4 فتوحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد تک ہونے والی تمام جنگوں پر محیط ہے۔ 2 فتوحات کا تعلق عہد صحابہ اور تابعین سے ہے اور 2 فتوحات قیامت کے بالکل قریب زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بھی خاطر خواہ اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی آراء نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا، آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔